ہے شاعر کہتا ہے بڑی شان والے بڑی شان والے بڑی شان والے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے. ایسے نہیں بھئی دیوانوں کی طرح ہاتھ اٹھا کے گرج کے سبحان اللہ. میں کہوں گا محمد ہمارے، آپ کہیں گے بڑی شان والے، کہیں گے انشاءاللہ. اپنے آقا کی نعت پڑھیں گے انشاءاللہ. محمد ہمارے سبحان اللہ. تھوڑا سا اور آواز سے محمد ہمارے ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوشک میں قربا، سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی، ان کے ایک بول کا مول نہیں. یاقوت و زمرد لال و بہت، میں ان کے ایک تبسم پر قربان کروں فردوس بھری. کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو. آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل ابھی. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہو، رخسار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت عمر ایک سمت علی، صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا. بھائی سب کہیں سبحان اللہ. تشریف بلائے دنیا میں، روشن ہے فلک مہکی ہے زمین. دو عالم کی رت بدلی ہے، رحمت سے کوئی محروم نہیں. بکھرے بکھرے ٹکڑے ٹکڑے سرکار نے پھر سب جوڑ دیے. ہمیں پیار کا یہ پیغام دیا، نفرت کو کہیں پھر پایا نہیں. ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، سب کچھ ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. رحمت کا بھرم بھی ان سے ہے، شفقت کا بھرم بھی ان سے ہے. ٹھکرائے ہوئے انسانوں کو آقا نے کبھی ٹھکرایا نہیں. وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا. ہمارے نبی کی وہ رحمت جس کے بارے میں شاعر نے ذکر کیا. اگلا مصرع جیسے ہی ختم ہوگا، دیوانوں گرج کے ہاتھ اٹھا کے حضور کی عظمت کو داد دینی ہے. وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا. اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں.
محمد ہمارے. مولانا سعد ندیم صاحب، میں نے تو افطاری پیٹ بھر کے کی ہے، لیکن میں پھر بھی زور لگا رہا ہوں حضور کی نعت کی وجہ سے. آپ لوگوں نے بھی یقیناً پیٹ بھر کے افطاری کی ہوگی، آپ بھی تھوڑا سا زور لگا لیں گے انشاءاللہ تو کچھ نہیں ہوگا، ثواب ملے گا. تھوڑی سی آواز نکال کے محمد ہمارے. اچھا مقابلہ کرا لیتے ہیں. میں تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں کہ آواز زیادہ کہاں سے آ رہی ہے. یہ جو درمیان والے ہیں نا ساتھی، یہ ساتھی پڑھیں گے اور آپ لوگ نہیں پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے. آپ پہلے ان کی سنتے ہیں کہ ان کی آواز زیادہ ہے یا آپ کی. ابھی آپ پڑھیں گے محمد ہمارے. سبحان اللہ. ابھی ذرا آپ لوگ خاموش رہیں. آپ لوگ ذرا ان کو پڑھ کے بتائیں کہ آواز سے کیسے پڑھتے ہیں، آواز سے کیسے پڑھتے ہیں ان کو بتائیں. محمد ہمارے. ماشاءاللہ یار. خیر محبت تو ایک ہی ہے، ذوق ایک ہے. ایک دفعہ سارا مجمع جو پیچھے بیٹھے ہیں، باہر کھڑے ہیں، ایک دفعہ مل کے کسی کی زبان خاموش نہ رہے. محمد ہمارے. اسامہ بھائی آپ شادی میں نہیں آئے، خاموش بیٹھے ہو، آپ بھی پڑھو محمد ہمارے. جزاکم اللہ. میں یہ جو مدارس دینیہ ہے، مدارس کے حوالے سے ایک کلام ہے وہ پیش کرتا ہوں کہ ان مدارس میں سکھایا کیا جاتا ہے. مدرسے میں کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے نہیں پڑھا، کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے پڑھا ہے، لیکن شاید بتا رہا ہے کہ بھائی مدرسے میں کیا کیا سکھایا جاتا ہے. ساؤنڈ تھوڑا صحیح کر دو. کہتا ہے علوم نبوت سکھائے مدرسہ. یہ مدرسہ کیا سکھاتا ہے بھائی؟ نبوت کا علم. ہمارے نبی کی تعلیم اس مدرسے سے حاصل ہوتی ہے. تو ہر شعر کے آخر میں آئے گا مدرسہ. کیا آئے گا بھائی؟ تھوڑے سی اور آواز سے کیا آئے گا؟ بولیں گے آپ انشاءاللہ مدرسے کی ترجمانی کرتے ہوئے. علوم نبوت سکھائے مدرسہ. علوم نبوت سکھائے. حسین راہ جنت، حسین راہ جنت دکھائے مدرسہ. علوم نبوت سکھائے مدرسہ. حسین راہ جنت دکھائے مدرسہ. اور عقیدت کی نظروں سے دیکھے تو جانے، عقیدت کی نظروں سے دیکھے تو جانے. یہ حفاظ و علماء، یہ حفاظ و علماء عطائے مدرسہ. یہ حفاظ و علماء عطائے مدرسہ. علوم نبوت سکھائے. اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈالیں گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تو حضرت جی انشاءاللہ تو انہوں نے بولا جن کی شادیاں بھی نہیں ہوئی. تو سب حضرات کا ارادہ ہے نا مدارس دینیہ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. علوم نبوت سکھائے مدرسہ. حسین راہ جنت دکھائے
دکھا